الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى ما هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا على الله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے جتنے انسانوں کو، جتنی جانداروں کو پیدا فرمایا، ہر ایک کی لیے اللہ کا الگ نظام ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کی الگ ترتیب ہے۔ جو کچھ اللہ نے میرے لیے رکھا اس میں یقیناً میرے لیے ہی خیر ہے، اور جو آپ کے لیے رکھا اس میں آپ کے لیے خیر ہے، جو تیسرے آدمی کے لیے رکھا اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ ہر ایک کی ایک الگ اللہ کی ایک ترتیب ہے۔ کوئی انسان اس فطری نظام کو، اس فطری ترتیب کو چھیڑ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے یہ حدیث تلاوت کی۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو پرسکون رہنے کے لیے اور راحت کے ساتھ رہنے کے لیے اور ٹینشن فری رہنے کے لیے ایک اصول بیان کیا۔ اگر اس اصول کو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں لے لیں، آپ یقین مانیے انسان کو بڑی راحت نصیب ہو اور بڑی تکلیفوں سے انسان بچ جائے۔ سنت کی یہی تو خوبی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے تو آدمی کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ دیندار لوگ جن کو اللہ نے رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کو جو سکون قلب حاصل ہوتا ہے وہ الفاظ میں بیان کیا نہیں جا سکتا۔ وہ سکون صرف اللہ کے ذکر کا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کا ہوتا ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو سکون نصیب ہوتا، کسی چیز سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ آدمی کہے کہ میں دولت اکٹھی کر لوں گا، میں بڑے منصب لے لوں گا، پریشان تو ہو جائے گا مزید، لیکن سکون اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں اصول یہ بیان کیا: انظروا الی ما ہوا اسفل منکم، کہ ہمیشہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھا کرو جو تم سے نیچے ہیں، ولا تنظروا الی ما ہوا فوقکم، اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو، فہو اجدر، اللہ اس بات کا زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو، فہو اجدر اللہ تصدروا علی اللہ فہو اجدر اللہ تصدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اس بات کی، اللہ اس بات کا لائق ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔
کب تک انسان اوپر دیکھتا رہے گا؟ اوپر دیکھنے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر یہ عادت پڑ جائے کہ جی میں ہر ایک سے آگے نکل جاؤں، تو اس سے زیادہ پریشان انسان میرے خیال میں دنیا میں کوئی نہیں، کوئی اس سے پریشان انسان زیادہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اس نے گویا کہ ایک مرض پال لیا اپنے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دیکھو اللہ نے کیا دیا، اللہ نے دیا کیا ہے، اور جو ہمیں اللہ نے اس وقت دیا ہوا ہے، ہم اگر اس کی طرف دھیان کریں، ہم ان کی طرف اگر فکر کریں، تو آپ یقین مانیے ہم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو آپ، اور ہم گن بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ہماری ایک بری عادت بعض اوقات ہمیں اور انسانوں کو پڑ جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں جو ہیں نہیں، جو ہے، جو اللہ نے عطا فرمائی اس کو بھی تو گنے۔ اگر ہم اپنے سر سے پیر تک جو ہمیں اللہ نے صحت کی صورت میں چیزیں عطا فرمائیں، آپ ذرا گننے تو بیٹھے ہیں اس کو۔ کیا میرے اور آپ کے کسی انسان کے بس میں ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس کا کسی چیز کا انتظام کر سکیں؟ کوئی ایک چیز آگے پیچھے ہو جائے، اللہ مان والحفیظ، کوئی انسان کا جسم کا حصہ کام صحیح کرنا نہ کر رہا ہو، تو میرے اور آپ کے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، ڈاکٹر کے بھی بس میں نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کر دے۔ وہ تو اللہ شفا ڈالتا ہے تو شفا ملتی ہے۔ گولیاں، دوائیاں، یہ بھی اللہ کے حکموں کی تابع ہیں۔ ایک ہی گولی فائدہ کر رہی ہے، ایک ہی گولی نقصان کر رہی ہے۔ گولی میں کیا رکھا ہے؟ هو الشافی، اللہ شفا دینے والا، صحت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ اللہ کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ عاملوں کے چکروں میں لگے پڑے، لوگ فلانے دھندوں میں لگے پڑے۔ یہ ہمیں چکر کہاں سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ہمیں دعاؤں کے طریقے بتائے کہ ہاں دعائیں مانگو۔ کچھ دعائیں قرآن پاک کی بتائی بیماریوں سے حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے حفاظت کے لیے، کاموں کی آسانیوں کے لیے، بہت دعائیں بتائیں، اس کا اہتمام کریں۔ لیکن دعا بھی مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے، کسی انسان کے پاس، کسی انسان سے نہیں مانگنا۔ دعاؤں کا حاصل کیا ہے؟ مسنون دعائیں کیا ہیں؟ مسنون عملیات کیا ہیں؟ کہ مانگو اللہ سے، دے گا اللہ دے گا، نہیں دے گا نہیں دے گا، یہ اس کے فیصلے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، ہماری آپ کی جانوں کا مالک، اس دنیا کا مالک، اس کائنات کا مالک، ان مخلوقات کا مالک، دنیا کے خزانوں کا مالک۔ فیصلہ اس کا ہے، مانگنا ہمارا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو دیکھو کہ ناشکری کرنے لگ جاؤ۔ جب انسان اللہ سے لو لگاتا ہے، اور آدمی جب اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالتا ہے، آدمی کو جو ملتا ہے محنت پوری کرے، محنت میں کمی نہ کرے۔ جب انسان کی خاصیت ہوتی ہے اللہ سے ذکر کی، اللہ سے مانگنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی، کہ جتنا اللہ عطا فرما دیتے ہیں اس پر انسان کو قناعت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ دعا مانگے، اور یہ دعا سکھلائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما اس رزق پر جو رزق آپ نے مجھ کو دے دیا۔ رزق سے مراد کھانے پینے کا رزق بھی، اور ہمیں جو ضرورت یا ضروریات زندگی ہے وہ بھی۔ وبارک لی فیہ، اور اے اللہ میرے رزق میں، میرے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اصل چیز برکت ہے۔ برکت اور قناعت مل جائے، وہ انسان دنیا کا مالدار ترین انسان ہے، جس کے پاس قناعت کی دولت حاصل ہے۔ جس کے پاس قناعت کی دولت نہیں، جس کے پاس اس بات کے اوپر بس نہیں ہے کہ جو اللہ نے دے دیا وہ بس ہے،
وہ دنیا کا فقیر ترین انسان ہے، چاہے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کیوں نہ پڑے ہوئے، کیونکہ بس ہی نہیں ہے اس کو۔ اس لیے فرمایا کہ اوپر والے کی طرف مت دیکھو، اوپر والے سے مراد ہے اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو، ان کے چکر میں لگو گے، اللہ کی نعمتوں کی شکر کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے فقیہ، اونچے درجے کے محدث تھے۔ ان کے حالات میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر بھی ان کو بڑا صاحب حیثیت بنایا تھا، اور فقیہ بھی بہت تھے، مجتہد بھی تھے۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں ایک مرتبہ بڑے مالدار لوگوں کے محلوں میں نے اپنا گھر بنایا، تو جب میں نے گھر بنایا بڑے مالدار لوگوں کے علاقوں میں، تو میں ہر وقت یہی دیکھتا رہتا تھا کہ دوسرے کے پاس کیا ہے اور دوسرے کے پاس کیا نہیں ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے، جب انسان جس طرح کی گیدرنگ استعمال کرتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں کتنی اچھی سے اچھی چیز لیتا تو دوسرا آدمی کے پاس اس سے اچھی چیز ہوتی۔ یہ تو ہوتا ہے دنیا میں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں آپ ہی آپ ہو، کوئی نہ کوئی اوپر تو ہوتا ہے۔ اب کہنے لگے کہ میں اچھی چیز لینے کے بعد بھی غمزدہ کہ دیکھو میرے پاس تو چیز آ گئی، اس کے پاس تو وہ اس سے زیادہ بڑی۔ فرمانے لگے کہ ہر وہ دل پریشان۔ اب ہونے یہ لگا کہ جتنی اچھی سے اچھی چیز مل جائے تو شکر کی توفیق بھی نہیں ہو رہی۔ اب ہر وقت نظر اپنے سے اوپر والی چیز کی فکر میں لگ گئی، وہ کسی طرح لے لی تو پتہ چلا دوسرے آدمی نے اس سے اچھی کوئی چیز لے لی۔ کہہ رہے ہر وقت مغموم، محزون، پریشان بیٹھا رہتا تھا۔ پھر ایک دن مجھ کو خیال ہوا کہ میں تو انتہائی ناشکری کر رہا ہوں اللہ کی نعمتوں کی، مجھے تو اللہ نے کمی کیا چھوڑی ہے، میرے پاس ہر چیز تو ہے میرے پاس، پھر بھی غم زدہ، پھر بھی پریشان۔ کہنے لگے پھر میں نے اپنا اس محلے کا مکان میں نے اپنا ختم کیا، اور جو محلہ میرا تھا امیروں کا اس کو چھوڑ کر میں نے غریبوں کے محلے میں مکان خرید لیا جا کے۔ اب کہتے ہیں کہ جو آدمی مجھ کو نظر آئے مالی طور پہ مجھے اپنے سے کمتر نظر آئے، اب مجھ کو ہر نعمت پر شکر کی توفیق ملنے لگ گئی۔ اب ہر نعمت پر میں شکر کرنے لگ گیا، ہر نعمت پر شکر۔ اس لیے یہ اصول ہے اور سکون کا راستہ ہے کہ دیکھیے 2-3 کاموں کا اہتمام کریں، آپ یقین مانیے آپ کے گھروں سے ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم آرام سے گھر پر بیٹھے رہیں، کام کاج نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسانوں کو پسند نہیں فرماتے تھے جو کام نہ کرتا ہو۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا صحابہ کرام کو کہ سارے دن مسجد نبوی میں بیٹھ کر بس ذکر و اذکار کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، یہ حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ اگر حکم دیتے تو صحابہ کرام کام نہ کرتے، سارا دن مسجد میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے۔ آپ نے قطعاً یہ حکم نہیں دیا صحابہ کرام کو سارا دن بس ذکر اللہ میں اور عبادتوں میں لگے رہو۔ 2 صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ام المومنین آپ ہمیں یہ بتائیے کہ چونکہ آپ گھر میں جب رہتے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ گھر میں رہتے کیسے ہیں؟ ہمیں تو ہمت ہوتی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی، آپ تو ہماری ماں ہیں، ہمیں آپ یہ بتائیے آپ جب گھر میں آتے ہیں تو کس طرح رہتے ہیں، دن میں کیسے رہتے ہیں، رات میں کیسے رہتے ہیں؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ کام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کان یحلب شاتہ ویخدم نفسہ ویفلی ثوبہ، ساری تفصیلات انہوں نے بتائیں کہ کپڑے بھی خود ہی مرمت صحیح کر لیا کرتے تھے اور بکریوں کا دودھ بھی خود ہی نکال لیا کرتے تھے، ساری بات بتائی، اپنا کام بھی خود ہی کرتے تھے۔ پھر رات کی جب تفصیل بیان کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو کہا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں، آپ جاگتے بھی ہیں، کبھی لمبی نماز پڑھتے ہیں، کبھی مختصر نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ گھر والے، گھر میں بچے، ان کے ساتھ بھی آپ ان کو وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان صحابہ کرام کو، یہ دو صحابہ کرام کو یہ بات بتائی، تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کأنہم تقالوہا، انہوں نے سمجھا کہ تو بہت تھوڑی سا کام ہے، یہ تو کوئی لمبی چوڑی عبادت تو کی نہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ گھر میں آتے ہی مصلی پہ بیٹھ جاتے ہوں گے، گھر والوں سے بات بھی نہیں کرتے ہوں گے، کوئی کام دھندہ بھی نہیں کرتے ہوں گے، بس عبادت عبادت نماز۔ کأنہم تقالوہا، انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا، اور پھر آپس میں بات کی کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے عبادتوں کی، یہ تو شفاعت کرنے والے ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے گھر جا کے خوب عبادتیں شروع کی، بس جاتے ہی بس لگ جاتے تھے عبادتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ دو آئے، انہوں نے میری عبادت کو کم جانا، اور وہ مجھ سے زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، بالکل کسی اور کام دھندے میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ آخرت کی فکر رکھنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے، اور نفلی روزے نہیں بھی رکھتا، میں اپنے بیوی بچوں کا، گھر والوں کی خیر خبر گیری بھی کرتا ہوں، اور اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ انہی چیزوں کا نام دین ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ دین اس کا نام نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر بس دین کے پیچھے لگ جاؤ، یہ آپ نے کبھی حکم نہیں دیا رہبانیت کا، تارک الدنیا ہونے کا، یہ حکم نہیں دیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا کہ دین نام اس کا ہے کہ دنیا کے سارے کام پورے کرو اور ساتھ میں اللہ کو راضی کر کے چلو۔ دنیا کے کام اگر وہ حرام اور ناجائز ہیں وہ تو کرنے نہیں ہیں، اور اگر وہ ضروری ہیں کرنے والے تو ان کو شریعت کے حدود میں رہ کے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حلال رزق کا کمانا دیگر فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد یہ بھی فرض ہے حلال روزی کا کمانا۔ جب انسان حلال کماتا ہے تو ملازمت کرے گا یا تجارت کرے گا یا کچھ کرے گا۔ ہاں یہاں پابندی ہے کہ حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، صحیح مال بیچو، دھوکے سے مال نہ بیچو، من غش فلیس منا، اس جیسے بے شمار آپ نے احکامات فرمائے، جو ہم دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، آپ نے یہ حکم فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ محنت کرو، کام کرو، آپ بیکار بیٹھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک اعرابی مانگنے کے لیے آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر انہوں نے کوئی سوال کیا، آپ ان کے سوال کرنے پہ ناراض ہوئے کہ مانگنے کا سوال کیا انہوں نے، آپ مانگنے والوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ جب انہوں نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے آپ کے گھر میں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ ادھر، گھر سے لے کر آؤ، گھر سے منگوائی۔ آپ نے پیالہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس پیالے کو کون فروخت کرے، کون خریدے گا میرے سے؟ ایک نے 1 درہم لگایا، کسی نے 2 درہم لگایا۔ اسی طرح آپ نے چادر کو کہا کہ یہ جو کمبل سا ہے یہ کون ہم سے خریدے گا، کمبل کی قیمت لگائی، اور وہ دونوں چیزیں بیچ کر آپ نے کہا کہ اس کی کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ کلہاڑی خرید کر لائی گئی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر لکڑی ٹھوکی کلہاڑی کے اندر، اور کہا کہ دیکھو یہ کلہاڑی لو اور جاؤ،
لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کر اس کو فروخت کرو، اور 15 دن تک یہاں نظر مت آنا اور مجھے بتانا کہ کیا ہوا۔ 15 دن تک نظر نہ ہو یہاں پر مانگنے کے لیے، اور پھر مجھے آ کے بتانا کیا ہوا۔ 15 دن بعد وہ صحابی آئے، آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنے درہم بنائے، کمائے، اور اس کا میں نے کچھ راشن خریدا، کچھ کپڑا، کچھ انہوں نے اپنی ضروریاتیں بتائیں، وہ فرمائیں۔ آپ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جو کوئی انسان سوال کرتا ہوگا بلا ضرورت، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے آئے گا کہ اس کا چہرہ زخمی ہوگا۔ اس کا ہمیں حکم کیا ملا کہ کام کرنا ہے، محنت پوری کرنی ہے، محنت سے جان نہیں چھڑانی۔ پہلی چیز یہ کہ اپنے حصے کا جو کام ہے وہ پورا کرے، دوسروں پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر، اور کسی پر نہیں۔ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اپنے حصے کا کام پورا کرے، محنت پوری کرے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، جو انسان محنت کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محنت کو رائگاں جانے نہیں دیتے۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں۔ چاہے دنیا کے لیے کوشش کرے، چاہے آخرت کے لیے کوشش کرے، دونوں کے لیے کرے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی محنت پوری کرے۔ نمبر 2، اللہ سے دعا مانگے اپنے کاموں کے لیے۔ جو کما رہا ہے وہ ملازمت ہے کہ اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ اس میں اور رزق عطا فرما، رزق میں میرا اضافہ فرما، اللہ سے مانگے، محنت پوری کرے۔ دعاؤں کا اہتمام، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی انسان کام کے لیے باہر نکلے اور ہر کام سے پہلے اس کو بہت اہتمام سے پڑھا کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی آیت سبھی کو یاد ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر کام سے پہلے اس کو پڑھ لے۔ اللہ، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کلام پاک کی آیت ہے، اس کا مطلب پر غور کرو، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، جب آپ کی عبادت کرتے ہیں تو یا اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تو کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، ہر کام میں۔ جب انسان صبح کو نکلتا ہے، یہ دعائیں پڑھ کر نکلے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں مانگے اور چلے کام کرے اپنا۔ اور ایک اور آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ عمل کر کے دیکھیے گا، جب آپ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے کام کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بہت قبول فرماتے ہیں، بے تحاشا قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دعا کا تصور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی باوضو ہو کے بیٹھو، مصلے پہ بیٹھو اور ہاتھ اٹھاؤ اور پھر مانگو، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی قبولیت دعا ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، دکانوں پہ جا رہے ہیں، اپنے ملازمتوں پہ، یا اللہ میرے کام کو آسان فرما دے، یہ کوئی اور بھی دعا مانگتے رہو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اپنے اللہ سے چپ کے باتیں کیا کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ یہ تمام بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا وقت اللہ کے سامنے بیٹھا کرو روزانہ، اور اللہ کو اپنے دکھڑے بتاؤ۔ ہم دنیا بھر کو اپنے دکھڑے بتاتے، اپنے اللہ کو تو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا کے سامنے اپنے مسائل کا ذکر کرتے، اللہ کے سامنے مسائل کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان مع العسر یسرا، ہر تنگ دستی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں مانگتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو اپنی چیزیں نہیں بتاتے؟ تو پہلی چیز ہے انسان محنت پوری کرے، اور دوسری چیز ہے اللہ سے مانگے۔ بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا، صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا، دونوں کا مجموعہ چاہیے۔ اگر آپ محنت کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بازوؤں پر بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں مانگ رہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد مانگ رہے، محنت نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ محنت نہیں کر رہے، کاہل ہیں اور صرف دعاؤں سے گزارا کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے بیان کیے کہ دونوں کام کرنے. کون کون سے دونوں کام؟ اپنی محنت اور اللہ سے مانگنا. یہ دعا بھی بتلائی کہ دعا مانگو، محنت کرو، پھر دیکھو نتیجہ دیکھو. اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان. اے اللہ یہ میری دعائیں ہیں، قبول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. وھذا الجہد، اور اے اللہ یہ میری اپنی محنت ہے. وعلیک التکلان، اے اللہ بھروسہ آپ کے اوپر ہے. کرنے کا کام میرا یہی تھا کہ ایک دعا مانگنا اور ایک محنت کرنا. نتیجہ اے اللہ آپ کے حوالے. اب آپ میرے کام میں برکت عطا فرما. گناہوں کے قریب نہ جائیں، حرام کے قریب نہ جائیں، ناجائز طریقے استعمال نہ کریں. ناجائز کام انسان کے دلوں کے اندر پریشانیوں کو پیدا کرتا ہے، مسائل کو پیدا کرتا ہے. ناجائز چیزیں کبھی برکت نہیں لے کے آتی، وہ ہمیشہ مسائل کا سبب بنتی ہیں. دنیا میں وقتی طور پر تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے سو ہو جائے، لیکن وہ کوئی حل نہیں. تو دعا، محنت اور دعا. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرما دیں اس پر راضی ہو جاؤ کہ یا اللہ میرے بس میں تھا یہی، اس کے علاوہ کوئی چیز میرے بس میں نہیں تھی. جب انسان یہ دونوں کام کر لیتا ہے پھر انسان کو اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا ہے، اوپر والے کی طرف نہیں دیکھنا. یہ تین کام انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی ٹینشنوں کو ختم فرما دے. ہمیں ٹینشنیں وہاں ہوتی ہیں، یہ ہماری فطرت بھی ہے. یہ نہیں کہ ہم کام آسان نہیں ہے، یہ بچوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، بچوں کی بھی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور خود بھی اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. فلانا کتنا کما رہا ہے، فلانے کے گھر میں کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ تو پریشانیوں کا سبب ہے. آپ کر کچھ نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیے اگر آپ یہ ٹینشن پالیں گے اور ہم اپنے گھر والوں اور بچوں کو اس بات کا عادی بنا دیں گے گھر پر دوسروں کی طرف دیکھیں، تو ہمارے پاس حل کیا ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ وہی ہوگا جو آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. کوئی رشوتیں لے رہا ہے، کوئی ڈکیتیاں کر رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے. تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان حرام میں مبتلا انسان اگر ہوگا تو ان کا کیا بنے گا اور ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کتنا مشہور نام، اور بادشاہوں کے خاندان کے آدمی، ماں کی طرف سے بھی بادشاہوں کا خاندان، باپ کی طرف سے بھی بادشاہوں کا خاندان. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے فیشنیبل تھے، خاندانی رئیس تھے، تو کمی کسی چیز کی تھی نہیں. تو نوجوان بھی تھے اور نوجوانوں کے آئیڈیل بھی تھے. ان کے کپڑے نوجوانوں کا فیشن تھا. کہیں خوشبو لگا کے گزرتے تو گھنٹوں وہاں سے خوشبو نہ ختم ہوتی جہاں سے عمر ابن عبد العزیز گزر گئے. تو نوجوان تو ان کے چلنے کو، ان کے کپڑوں کو، ان کی خوشبوؤں کو، ان کی چیزوں کو کاپی کرتے تھے. فیشن تھا، آئیڈیل تھے. لیکن اللہ جب جس کو قبول کر لے کسی کام کے لیے، اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے تمام اسلامی ممالک کا ایک بادشاہ. جیسا ہوتا تھا خلافت راشدہ چلی، پھر خلافتیں چلی، تمام بلاد اسلامیہ کا ایک خلیفہ. اور یہی طریقہ ہے مسلمانوں کا. یہ طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بڑھ گئے. خلیفہ کو پابند بنایا مشورے کا. خلیفہ بھی آزاد نہیں ہے، اس کو پابند مشورے کا بنایا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ قرآن کریم میں فرمایا. جیسے خلافت راشدہ میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، وہ تک مشورہ فرماتے تھے اپنے صحابہ کرام سے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا. جب خلیفہ بنے اتنے تاریک الدنیا ہوئے، اتنا دنیا کو چھوڑا
کہ صرف اور صرف گزارا ان پیسوں پر رہ گیا جو بیت المال سے ان کو تھوڑا بہت پیسے ملتا تھا، وہ بھی بہت تھوڑا، یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے انبار ان کو ملتے ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اب گھر چلتا نہیں تھا ان پیسوں میں، اور خود اتنا سفر، اب اندازہ کریں نا، پورے بلاد اسلامیہ، پوری اسلامی ممالک کا ایک سربراہ ہوگا، ہوائی جہازوں کا زمانہ نہیں، موٹروں کا زمانہ نہیں، ای میلوں کا زمانہ نہیں، سب کچھ انہی ذریعے سے ہوتا تھا، پرانے ذریعوں سے۔ تو ہر وقت گھوڑے کی پشت پہ سوار رہتے تھے، ہر وقت گھوڑے کی پشت پہ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ایک مرتبہ بڑے دنوں بعد سفر سے واپس آئے، اپنے بچوں کو گود میں بٹھایا، پیار کیا، تو بچوں کے منہ سے پیاس کی بدبو آئی، بچوں کے منہ سے پیاس کی بدبو آئی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کے اندر سے پیاس کی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا تنخواہ میں، تو ہمارے ہاں تو اتنے دنوں سے پیاز اور اس سے ساتھ روٹی چل رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مسلمانوں، انہوں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا۔ پھر عید کا اجتماع ہوا، خاندان بادشاہوں کا، رئیس زادے سارے، لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، سب چھوڑ دیا تھا۔ شادی کے جب عید کا موقع ہو تو بچے ہوتے ہیں، نت نئے کپڑے، جوتے، 10 طرح کی چیزیں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو عید کے خاندانی اجتماع تھا، ساری دنیا جمع تھی، سارا خاندان جمع تھا، سب نے نئی نئی چیزیں پہنی ہوئی۔ اس سال لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکے تھے، نئے کپڑوں کا۔ اب اندازہ لگائی، جب یہ تقریب میں پہنچے ان کو احساس ہوا کہ اس مرتبہ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اب انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسروں کے بچوں نے پہنے اور اپنے بچوں نے، تو دل میں تو ہوتی ہے انسان کی فطری بات ہے۔ تو بچوں نے بھی دیکھا دوسرے بچوں کو، انہوں نے بھی دیکھا اوروں کو، خواتین، بچے، سب پورا ماحول، خاندان۔ واپس آ کے بچوں سے معذرت کی، کہا کہ بیٹو، اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں مجھے معاف کر دینا، اس سال میں آپ لوگوں کے لیے عید پر کپڑوں کا انتظام کر نہیں سکا۔ تو دیکھو بچوں کی تربیت یہ ہوتی ہے، بچوں کی تربیت ماں باپ کے کام آتی ہے، بچوں کی تو کام آتی ہے، ماں باپ کے بھی کام آتی ہے، ماں باپ کو حوصلہ ہوتا ہے۔ ان کے بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ غم نہ کریں کہ آپ نے انتظام نہیں کیا، ہمیں خوشی ہے اس بات کے اوپر، ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارا باپ ہمیں دنیاوی راحت دینے کے لیے آخرت کی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا، ہمارا باپ ہمیں دنیاوی آسائشیں اور راحتیں دینے کے لیے آخرت کی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ جب انسان اور بچے سب سے زیادہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں، یاد رکھیے ماں کی گود میں پوری قوم پلتی ہے، ہم سب ماں کی گود کے پلے میں، ماں کی تربیت کا اثر ہی بچے کے اوپر آتا ہے۔ جو ماں کہہ دے گی بچے کے لیے، تو کائنات، کل کی کل کائنات اس کی ماں ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز میں ماں کو ہی پکارتا ہے، بڑے ہونے کے بعد بھی اگر اس کو تکلیف آئے گی تو پکارے گا ماں کو، ماں اس کی گھٹی پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سب زیادہ ماں کی بات مانتا ہے، پھر باپ کی بات مانتا ہے۔ دوسری بچے کی درسگاہ اس کا اسکول، اس کا مدرسہ ہے۔ اگر یہ دو درسگاہیں بچے کی دیندار ہوں، آپ یقین مانیے بچے انشاءاللہ کہیں نہیں بگڑتے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے، ہماری نسلوں کے ساتھ المیہ یہ ہو رہا ہے کہ اب نہ ہمارے ماں باپ کی کوئی دینی تربیت ہے اور نہ اسکول کالجز کے اندر کوئی دینی تربیت ہے۔ تعلیم تو ہے، لیکن تعلیم اگر دنیا دین کی تعلیم کے ساتھ چلتی ہے تو انسان بنتا ہے نا۔ قرآن پاک اور حدیث شریف نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جو قرآن پاک نے اور حدیث شریف نے بتائی نہ ہو۔ اخلاقیات سے لے کر، ایمان سے لے کر اخلاقیات تک ہر چیز کلام پاک نے بتائی۔ یہ دو درسگاہیں اگر بچے کی خالی ہو جائیں تو تباہ ہو جائے بچہ۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تو بچوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے کہ دیکھو بیٹا محنت پوری کرنی ہے، تعلیم پوری حاصل کرنی ہے، اور ہمیں اپنی محنت میں اور اللہ سے مانگنے میں پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن ہمیں جو ملے گا اس پہ گزارا کرنا ہے، گزارا اس پہ ہوگا۔ وہ ہم سے اوپر والے کیا کر رہے ہیں، ہم سے بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے چکروں میں اگر ہم لگے تو ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے جو ہمارے پاس ہے اس وقت۔ یہ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، یہ تو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا اور خود بھی اس کا عادی بننا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم کہ والخمیسۃ والخبیثہ، کہ ہلاک ہو گیا وہ انسان جو ہر وقت درہم و دینار کے چکروں میں اور بہترین سے بہترین چادروں اور رومالوں کے چکروں میں لگا رہے، وہ انسان ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ہر وقت اس بات کی فکر کہ میرے پاس اب یہ آ گئی تو اب وہ چیز آ جائے، اب وہ آ گئی تو اب یہ آ جائے، اچھا خود تو مطمئن ہے لیکن دوسرے کے پاس کیوں آ گئی، ہر وقت انہی چکروں میں لگا ہوا ہے۔ وہ انسان فرمایا کہ تباہ و برباد ہو گیا، اس لیے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کب تک انسان ان چکروں میں لگا رہے گا کہ اس کے پاس، بعض لوگوں کے اندر عجیب مرض ہوتا ہے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اپنے پاس سب کچھ ہے، کمی کچھ نہیں ہے، جو اللہ نے چاہا، جو اس نے مانگا اللہ نے دیا اس کو، لیکن بعض لوگوں میں مرض یہ ہوتا ہے کہ میرے برابر میں کوئی نہ آئے، میں جیسی گاڑی استعمال کروں ایسی گاڑی کسی کے پاس نہ ہو، میرے گھر جیسا ہو ایسا گھر کسی کا نہ ہو، میں جہاں ٹھہروں گا، میں جہاں چلوں گا، میں جہاں سے خریداری کروں گا، جو میں استعمال کروں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو گیا تو دل پہ دباؤ۔ تو میرے بھائیوں یہ تو اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے، یہ تو تباہی ہے، یہ تو بربادی کا راستہ ہے، اور آج ہمارے ہاں کے نوجوان اسی رخ پہ چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آ گیا ہمارے پاس اس پہ خوش نہیں ہے، اس کے پاس کیوں آیا اس پہ پریشان ہے۔ اور یہ جتنا انسان کے پاس مال و دولت بڑھتا ہے، اگر اپنی انسان اصلاح نہ کرے اسی مرض میں مبتلا رہتا۔ اس کے پاس کیوں آ گیا، اس کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی، اس کے پاس کیسے آ گئی۔ ارے بھائیو اس کا کوئی حل ہے؟ یہ ہیں ٹینشنیں ہمارے زمانے کی، یہ ہیں مصیبتیں ہمارے زمانے کی، اور اس میں ماں باپ اگر ساتھ لگ جائے نا بچوں کے، ان کی خواہشات پوری کرنے میں، تو آپ یقین مانیے بچوں سے 4 گنا آگے بڑھیں گے۔ ان کو تو سپورٹ مل گئی ماں باپ کی۔ بچوں کو چیز دلانے سے پہلے اچھی سے اچھی چیزیں دلوائیں، لیکن یہ چیک کریں کہ مقابلہ تو نہیں کر رہا کسی سے۔ بچوں سے پوچھے بیٹا آپ کو یہ چیز چاہیے، ہے تمہارے پاس؟ ہاں جی ہے۔ پھر کیوں لے رہے ہو؟ جب چیز لینی ہوگی پھر اچھی سے اچھی لینا، لیکن یہ مقابلہ نہیں کہ اس کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ نہیں، اپنی پسند سے اچھی چیز لو۔ مقابلہ بازی کس بات کی؟ یہ تو رشوتوں پر ماں باپ کو ابھارنے والی چیز، دھوکے بازیوں پر انسانوں کو ابھارنے والی چیزیں، حرام اور سود کے اوپر ابھارنے والی چیزیں، یہ تو کبھی پیٹ نہ بھرنے والی چیزیں۔ ان چکروں میں اگر ہم لگ گئے، اس لیے بھائی اللہ سے ہمیں یہ بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجیب اصول بیان فرمایا، یہ اللہ کے نبی ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کہاں سے آئیں گی باتیں، کہ انظروا الی ما هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، ولا تنظروا یعنی دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، ولا تنظروا الی ما هو فوقکم، اپنے سے دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو، وَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور وہ اس بات کا زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی اس کے اوپر ناشکری مت کرو۔ ان چکروں میں لگو گے، ناشکری ہوگی، پریشانی ہوگی، بیماریاں ہوگی، جو ہو رہی ہیں آج ہمارے۔ میں تو کہتا ہوں بیماریاں نہیں ہو رہی، حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں، ناشکریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان چکروں میں کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ آج ہم لوگ ایک چیز سے سب غافل ہیں، سب تو میں نہیں کہتا بھائی بڑی بات ہے، لیکن ایک بڑی تعداد انسانوں کی غافل ہے، اور وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو ٹائم دینا۔ تربیت ہوتی ہے ماں باپ کے ٹائم دینے سے، تربیت ہوتی ہے ماں باپ کے ٹائم دینے سے۔ ہم اس میں تو لگتے ہیں
کہ جی بچوں کو ضرورتیں ہیں، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو کھیلوں کا سامان چاہیے، ان کو فلانا، ٹھیک ہے یہ تو بچوں کے شوق ہوتے ہی ہیں، ہر بچے کے ہوتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز ہے بچوں کی تربیت، دینی تربیت بھی، دنیا کی تربیت بھی۔ دینی تربیت یہ کہ نماز روزے کا اہتمام بچوں سے کروائیں۔ بچے جب 7 سال کے ہوں نمازوں کا کہیں، ان کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیں، نماز پڑھنے لگے، اچھا جی بیٹا ساتھ پڑھو، کھیلیں گے کھیلنے دو ان کو، مگر آئیں وہ نماز میں مسجد میں ہوں، وہ میں آپ کو معلوم ہے کہ کھیلنے دو، سختی نہ کرو ان کو، اچھا ٹھیک ہے کھیلو۔ آج کے وہ کھلاڑی آج اگر وہ مسجد میں کھیل رہے ہیں، کل کے نمازی ہیں۔ ہمارے ہاں چھوٹے بچے کو کان پکڑ کے باہر نکال دیں گے، نہیں تو ڈانٹ دیں گے، یعنی تو دھکا دے کے پیچھے کر دیں گے اس کو۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بچہ کیسے نمازی بنے گا؟ چھوٹے بچے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کو ساتھ بٹھا لے، کھڑے کریں، آ جاؤ بیٹا ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چلو جلدی سے ٹوپی پہن کر آؤ، آ گئے کھڑے ہو گئے، اب وہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرنے دیں ان کو، بس ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، یہ حدیث شریف کا حکم ہے کہ 5-7 سال کے ہو نمازوں کا کہنا شروع کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو بچوں پر سختی کرو۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جناب بہت زیادہ سختی کی، بلکہ ان کے دل میں ڈر پیدا کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا مارو، مارنے سے مراد یہ نہیں کہ بچوں کو پٹائی کرو، باقاعدہ ایک ہلکا سا ایسا لگا دیا کہ بچے کے دل میں ڈر آ جائے کہ دیکھو نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اگر ہم بچوں کو یہ نہیں کہیں گے نا، بچے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اس میں بچوں کا نقصان ہے، ہمارا نقصان نہیں ہے۔ اور میں تو آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو، ایک لفظ آپ نہ کہیے، ماں باپ خود ہی نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، بس اتنا کام کریں گے آپ کے بچے انشاءاللہ پکے نمازی ہیں، بچے کہیں نہیں جائیں گے آپ کے۔ آپ نہیں دیکھتے رمضانوں میں، گرمیوں کا رمضان، کتنے لمبے روزے، آپ اٹھتے ہو بچے بھی چھوٹے اٹھ جاتے ہیں سارے، آپ کے ساتھ افطاری کریں گے، آپ کے ساتھ سحری کریں گے، اور دن بھر مائیں ان کو کہتی رہتی کچھ کھا لو، کھاتے بھی کچھ نہیں ہے، ان کا ایک طرح سے روزہ ہی ہوتا ہے، پانی والی پی لیا۔ یہ کیوں بچے؟ اس لیے کہ وہ کاپی کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو، اور نمازوں میں نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، بچے بھی نمازیں پڑھیں گے، سچ بولیں گے، بچے بھی سچ بولیں گے۔ آپ اگر کوئی گندے کام نہیں کریں گے، بچے بھی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اصل درسگاہ تو یہ ہے، یہ اسکول ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ہر کام گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، انڈین فلمیں ہم گھروں میں دیکھ رہے ہیں، گانے گھروں میں سن رہے ہیں، نمازیں گھروں میں نہیں پڑھی جا رہی، تلاوت کی آواز، بچے کے کان عادی نہیں ہے تلاوت کی آواز کے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے۔ قاری صاحب محنت نہیں کر رہے، صاحب اسکول والے محنت نہیں کر رہے۔ بھائیو، اصل درسگاہ ہماری مدرسہ نہیں ہے، اصل درسگاہ ہمارے گھر ہے۔ دوسرے نمبر کی درسگاہ ہمارا مدرسہ اسکول ہے۔ وہاں ایسے اسکولوں میں ڈالیں جہاں بچوں کے اخلاق نہ بگڑیں، جہاں بچوں کے کردار نہ بگڑیں، ایسے اسکولوں میں ڈالیں۔ بچے صبح سے ہی اگر میوزک کی تھال کے اوپر ناچ رہے ہوں گے تو کیا بچے بنیں گے؟ اس لیے اس کی طرف ہمیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم۔